نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 يا ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال مقتحم۔ اللہ کریم کا جیسا پہلے بھی بات ہوئی، ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یعنی اگر ہم کو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا فرماتے یا عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا فرماتے یا کسی اور نبی کی امت میں پیدا فرماتے اور ہم ان کی تعلیمات کے اوپر پورا پورا عمل کر رہے ہوتے، اس دور کے ہم بھی مسلمان کہلاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے ہم پر جو احسان عظیم کیا ہے، اس کی ہم شکر گزاری نہیں کر سکتے، لیکن اس کا ہم استحضار کر سکتے ہیں۔ وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اپنے کو یاد دہانی کرواتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اربوں خربوں انسانوں میں جو اللہ تعالیٰ نے اب تک پیدا کیے ہیں، اس میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ تو جس چیز کو بھی دین پر چلنے کا شوق ہے، جس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا شوق ہے، اس کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خاص تعلق بنائے بغیر دین پر چلنا ممکن نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلطی، کچھ نہ کچھ کوتاہی اور غفلت رہتی ہے۔ تو اگر دین کے اوپر صحیح طرح چلنا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص تعلق چاہیے۔ ہم انشاءاللہ اس کی بات کریں گے آج، اور اس کا تعلق ہمارے مقصد حیات سے ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ زندگی ایک دوڑ ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے، ہمیں کس طرح دوڑنا چاہیے۔ تو اس کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 تھی، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف دوڑو۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ نہیں کہ چہل قدمی کرو، آرام آرام سے چلو، چلو نہیں تو کھڑے ہو جاؤ، بس گناہ مت کرو، کہے دوڑو اس طرف نا۔ جنت کیا ہے؟ جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور جو کن کے لیے ہے؟ تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ تقوی والے کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ہر غلطی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ متقین کہلاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے جو عذاب آتا ہے اس سے ڈرنا، ایک تقوی کی یہ صورت ہے۔ اور دوسری صورت کیا ہے کہ محبوب کی ناراضگی، کہ اگر محبوب ناراض ہو کے عذاب نہ بھی دے، مگر یہ کہہ کہ مجھے آپ کی بات پسند نہیں آئی، تو پھر جو محبت کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ پریشان ہو جاتا ہے، کہتے یہ کیا ہوا، یہ تو ناراض ہو گیا، یہ بے شک عذاب نہیں دے رہے، کچھ نہیں کہہ رہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی یہ کیسے برداشت کر لوں گے ناراض ہو گئے۔ تو یہ بھی متقین کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ صرف عذاب نہیں، عذاب تو بہت بڑی چیز ہے، اس سے تو بہت زیادہ ڈرتے ہی ہیں، بلکہ جو صحیح متقین ہیں وہ تو عذاب سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اگر وہ عذاب کو پورے طور پہ مستحضر کر لے تو ان سے تو کام بھی کوئی نہ ہونا، اتنا گھبرا جائیں۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ہی ڈر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے متقین میں فرما دیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرنے لگیں کہ ان کی محبت کی وجہ سے ان کی ناراضگی سے ڈر جائیں، کہیں اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی بات ناپسند نہ ہو جائے۔ اس کا تھوڑا سا میں اور ایکسپلین کر دوں کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں امکان کے طور پہ نا، کہ ایسا ممکن ہے، اٹ از پاسبل، پاسبلٹی کے طور پہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو کسی عمل کی وجہ سے اس عمل کو پسند نہ کریں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اپنی رحمت کی وجہ سے جنت میں ڈال دیں، اس کو اپنی رحمت کی وجہ سے جنت میں اس کو ڈال دیں۔ تو اگر اس کو یہ استحضار ہو جائے نا کہ جنت میں تو مجھے ڈال دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھ سے اس طرح خوش نہیں ہے، اس طرح راضی نہیں ہے، تو اس کے اوپر یہ قیامت آ جاتی ہے کہ یا اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، جنت تو میرے استعمال کی چیز ہے، لیکن آپ میرے محبوب اس سے راضی نہیں ہوئے تو پھر تو مجھے کسی چیز کا فائدہ نہیں ہوگا، پھر تو نہ مجھے جنت کی دودھ کی نہر میں مزہ آئے گا، نہ شہد کی نہر میں مزہ آئے گا، مجھے تو آپ کی رضا میں مزہ آنا ہے، آپ مجھے وہ نصیب فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا تقوی نصیب فرما دیں، آمین۔ پھر اسی طرح سورہ حدید کی آیت نمبر 21 تھی، اس میں تھوڑی سی اور تشریح کی گئی ہے
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو. تو وہاں یہ کہا تھا نا دوڑو، اور یہاں پہ یہ کہا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، یعنی دوڑنے میں ریس لگاؤ ایک دوسرے کے ساتھ کہ میں آگے نکل جاؤں. تو ہمارے اکابرین مدد زکیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی آبیتی میں لکھتے ہیں کہ ان کے گھر کی خواتین رمضان میں قرآن شریف کی تلاوت کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتی تھی، کس نے زیادہ تلاوت کی، کس نے زیادہ قرآن شریف پڑھے. تو گھر کے تمام کاموں کے ساتھ، اس وقت تو ملازم ویسے بھی نہیں ہوتے تھے زیادہ لوگوں کے پاس، اور یہ تو مذہبی گھرانہ تھا، سارے کام خود کرتی تھیں خواتین، لیکن اس کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت بہت زیادہ کرتی تھیں. تو اسی طرح باقی چیزوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں. تو یہاں پر اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ سبقت لے جانے کی کوشش کرو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف، مغفرت کی طرف، اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی جیسی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں. اللہ کریم تو بہت ہی فضل والے ہیں. لیکن یہاں پر اس آیت کے اندر بہت سی باتیں فرمائی گئی ہیں. ایک اہم بات جو ہم شروع میں کر رہے تھے نا، کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، یعنی ایسا مسلمان بنایا جو خاتم النبی، جو نبیوں کے سردار ہیں، ان کی امت میں پیدا فرمایا. مسلمان تو ہم باقی نبیوں کی امت میں بھی ہوتے، اور اگر ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے تو جنت میں جاتے. لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، تو کیا اس کی ہم نے کبھی کوئی فرمائش کی تھی اللہ تعالیٰ سے؟ کیا اس کی ہم نے کبھی کوئی درخواست کی تھی اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. یہاں پہ یہی فرمایا نا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، تو جس کو چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا بڑا فضل فرما دیا، تو اب اس نعمت کی قدر کیے بغیر دنیا کے اندر کھب کے دنیا کو آگے بڑھانے کی کوششیں کرتے ہوئے، اور اس میں غفلت میں رہتے ہوئے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے ہمارے لیے کہ ان پہ عمل کر کے ہم آخرت کی انتہائی قرب کی منزلیں طے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اس کے لیے ہمیں یہ دوڑنا ہے. تو زندگی میں دوڑ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ ہے، اور اسی میں ہم کما بھی لیں گے. اس میں کیا کریں گے کہ ہم رزق حلال کے لیے جائز کوششیں کریں گے. دیکھیں، رزق حلال کے لیے جائز کوشش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم 14 گھنٹے کمائی کے اوپر لگا دیں، کیونکہ اگر ہم 14 15 20 گھنٹے بھی کمائی پہ لگا دیں گے تب بھی ہم کو اتنا ہی رزق ملے گا جتنا اللہ کریم نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے، تو اس میں ہمیں ڈیوائڈ کرنا ہے کہ ہم نے کچھ مناسب حصہ 8 گھنٹے رزق کمانے کے اوپر لگانے ہیں. ٹھیک ہے، اور مناسب حصہ آخرت کے لیے کرنا ہے. اور جب رزق کمانے والا حصہ ہے، اس کے اندر ہمیں سارے حلال اور حرام کی فکر رکھنی ہے، اور اس میں ہر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت کرنی. جیسے کہ ڈاکٹر ہے، تو اگر وہ مریض کو سرسری طور پر دیکھ کے ٹال دیتا ہے تو فیس تو اس کے پاس آ جائے گی. لیکن اگر وہ کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے، مطلب میں کیا جواب دوں گا کہ ان کا ایک بندہ میرے پاس آیا، ایک مشکل حالت میں آیا، میں نے اس سے پیسے بھی لیے ہیں اور میں اس کا حق نہ ادا کروں. تو وہ غور کرے، کتابیں کھولے، جب پورا کنفرم اس کو ہو جائے کہ ہاں یہ مرض اور یہ دوا ہے، پھر وہ کرے. تو چاہے کم مریض دیکھے، چاہے اس کو بظاہر کم پیسے آتے ہوئے لگے، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کیا، تو اس کی یہ ملازمت، اس کا یہ ڈاکٹری والا کام، یہ بھی دین بن گیا. ٹھیک ہے، تو 24 گھنٹے کی دنیا دین بن گئی ہماری. تو یہ وہ طریقہ ہے جس میں کہ ہم زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتے ہیں، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ دکانداری ہے، چاہے وہ کلینک ہے، چاہے وہ انجینئرنگ ہے، چاہے وہ روزے ہیں، چاہے وہ حج ہے. کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف نہ دوڑ رہے ہوں. ٹھیک ہے جی، یہاں تک ہو گئی بات کہ ہماری ہر دوڑ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اگر ہم دین کے اوپر پورا پورا عمل کر رہے ہیں. اب دین کے اوپر پورا پورا عمل کیسے ہوگا، اس کا کیا کرائٹیریا ہوگا؟ تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے، لقد كان لكم في رسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. یقیناً تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ موجود ہے، سب سے عمدہ نمونہ موجود ہے. سب سے عمدہ نمونہ کون سا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند کریں گے؟ تو وہ نمونہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے دیا. اور کس کے لیے؟ کون اس بات کی قدر کرے گا؟ جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، جو قیامت کے دن جزا اور سزا کی امید رکھتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، تو وہ اس آیت کی قدر کرے گا.
ورنہ سن کے نکل جائے گا، ٹھیک ہے جی بہت اچھا نمونہ ہے، ہم سے ہر بات پہ عمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے ہم سے ہر بات پہ عمل نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ کوشش بھی رکھی ہوئی ہے کہ اگر ہم اس کوشش کو کریں تو ہم سے عمل شروع ہو جائے۔ جیسے ایک آدمی انجینئر نہیں ہے، ٹھیک ہے کہے گا جی مجھے مکان ڈیزائن کرنا نہیں آتا، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ میٹرک پاس کرے، ایف ایس سی کرے، پھر انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لے، پھر سارا کچھ سیکھ لے، تو انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے بعد اور سارا کچھ سیکھنے کے بعد اس کو مکان ڈیزائن کرنا آ جائے گا نا، ٹھیک ہے، لیکن ایک پروسیس سے گزرنا پڑے گا، ایک کوشش کرنی پڑے گی۔ اسی طرح اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری سنتوں پر تو ہم سے عمل نہیں ہوتا، تو یہ فرار کی راہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے ہمیں پروسیس سے گزرنا پڑے گا اور پھر انشاءاللہ ہمیں مکان ڈیزائن کرنا آ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری سنتیں ہمارے طبیعتوں کے اندر رچ بس جائیں گی انشاءاللہ، اس پروسیس سے گزرنا ہے، اس کے لیے دعا کر لیں، سب ابھی دعا کر لیں کہ یا اللہ یا کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جو بہترین نمونہ ہے ہم کو اس پر چلا دیں، ہم کو اس کا ذوق نصیب فرما دیں، اس کا شوق نصیب فرما دیں، آمین۔ اب یہ ہم بہترین نمونہ اپنی زندگی میں کس طرح لے کر آ سکتے ہیں، تو پروسیس کے ہم مین خد و خال بیان کر رہے ہیں، آؤٹ لائنز بیان کر رہے ہیں، ڈیٹیل میں اور چیزیں بھی ہیں لیکن ہم آؤٹ لائن بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اس میں خالی اطاعت بھی نہیں ہے اور خالی محبت بھی نہیں ہے، دونوں چیزیں ساتھ ہیں۔ ہمارا سیشن چھوٹا ہوتا ہے ورنہ تفصیلی بات ہے اور بڑی اہم بات ہے بہرحال، لیکن انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کر دیں گے اللہ کے فضل سے۔ دیکھیں دو الفاظ اطاعت اور محبت یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی استعمال کیے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے علیحدہ استعمال کیے ہیں، یعنی اپنی اطاعت کا بھی کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا بھی کہا ہے، اپنی محبت کا بھی کہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا علیحدہ کہا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ کی محبت کر لی تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ گئی تو ہمیں الگ سے کوشش نہیں کرنی ہوتی، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں گے تو اس کی برکت سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے گی، یہ بھی دیکھتے ہیں کس طرح۔ دیکھیں دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا، اور محبت کے سچے ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ہر چیز میں جو محب ہے یعنی محبت کرنے والا ہے وہ اپنے محبوب کی اطاعت کرے، اس کی بات مانے۔ اگر کوئی محب یعنی محبت کرنے والا اپنے محبوب کی بات نہیں مانتا، اس سے کیا مطلب ہوا؟ ایسا ممکن ہے کہ میں کہوں جی مجھے فلاں سے تو محبت ہے لیکن اس کی باتیں میں ماننے کا دل نہیں چاہتا، تو یہ محبت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ صرف زبانی بات چیت ہے، کیونکہ جس سے محبت ہو اس کی تو بات آدمی رد کر ہی نہیں سکتا، چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتا رد نا۔ جیسے دنیا سے محبت ہے نا، تو کوئی لا کے آیا ہم سے کہ یار پیسے کمانے کی فکر نہ کرو، پیسے کمانے، ہم کہیں پتہ نہیں بکواس کر رہا ہے یہ، پیسے نہیں کمائیں گے تو جئیں گے کس طرح نا، زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے ہیں، تو یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہم دنیا کی کوئی خواہش رد نہیں کرتے۔ اچھا اب دیکھیں اطاعت کا کس طرح کہا اللہ تعالیٰ نے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 ہے، قُلْ اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا بھی کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا بھی کہا گیا، اور ساتھ میں ایک تنبیہ بھی کر دی گئی، ٹھیک ہے، دونوں اطاعتوں کا الگ الگ کہہ کے، اس کی وجہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو علیحدہ کیوں کہا گیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت تو اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے، لیکن یہ کلیئر کرنے کے لیے کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک وحی آتی ہے جو قرآن شریف کی صورت میں ہے، جسے وحی مطلوب کہتے ہیں، تو لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی اطاعت کر لی تو اللہ کی اطاعت بھی ہوگی، رسول کی اطاعت بھی ہوگی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک اور وحی بھی آتی ہے جسے وحی غیر مطلوب کہتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کچھ احکام نازل کرتے ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو پہنچاتے ہیں، بتاتے ہیں، تو اس کے اندر شیطانی وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ یہ بات تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے کہی ہے نا، قرآن شریف میں تو نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، قرآن شریف کے اندر یہ آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ جو بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے اطاعت جتنی بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کریں گے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آ جائے گی، اور اس میں تنبیہ کیا ہے کہ جو اس اطاعت سے منہ پھیر لے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں سے کوئی محبت نہیں رکھتے، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا، کافر سے مراد انکار کرنے والا بھی ہے، تو انکار کرنے والے سے اللہ تعالیٰ کوئی محبت نہیں رکھتے کہ بغیر اس کے بات مانے اس کو معاف فرما دیں گے، نہیں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کو سزا بھی ملے گی، تو یہاں پہ تنبیہ بھی کر دی گئی۔
محبت کے متعلق دوسری آیت ہے، پہلی والی اطاعت سے متعلق کی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے کہ آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جو تم پسند کرتے ہو، ان ساری چیزوں کو آپ ملا لیں تو اس بریکٹ کے اندر ساری دنیا شامل ہو جاتی ہے۔ دنیا میں آپ کی دولت، آپ کا خاندان، ٹھیک ہے، آپ کی بیویاں، آپ کا قبیلہ، شہر، ملک، سب کچھ، آپ کا مال، وہ سب شامل ہو گیا، پوری دنیا آ گئی۔ تو کہا اگر یہ دنیا تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، یا محبت کی بات ہو گئی نا، کہ اگر اس دنیا سے تمہیں اللہ سے زیادہ محبت ہے، اللہ کے رسول سے زیادہ محبت ہے، اور ان کی راہ میں کوششیں کرنے، جہاد کرنے سے زیادہ محبت ہے، تو انتظار کرو کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا بھی بتایا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا بھی علیحدہ سے حکم دیا، اور جو مثالیں دی ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ محبت ایسی ہونی چاہیے کہ انسان اپنا سب کچھ قربان کرنے پہ تیار ہو، ٹھیک ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے پہ تیار ہو۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو جادوگر آئے تھے، جو واقعہ ہم نے سنا بھی ہے، وہ جب ایک دفعہ ایمان لے کر آگے تو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایسی محبت ڈال دی، اپنے نبی کی ایسی محبت ڈال دی کہ پھر جب فرعون نے کہا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے تمہیں سولی دے دوں گا، تو بتایا تمہیں میں کھجور کے تنوں پہ سولی دوں گا، کھجور کے تنوں میں لکڑیاں نکلی ہوئی ہوتی ہیں، نوکیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں، تو میں کھجور کے تنوں پہ سولی دوں گا، تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا۔ تو بڑا شدید عذاب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی استقامت نصیب فرمائی تھی کہ انہوں نے بہانے کے طور پہ بھی یہ نہیں کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، انہوں نے کہا تم نے جو کرنا ہے تم کر گزرو، اب تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آگے، اب یہ نہیں نکلتا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ محبت ہوتی ہے کہ آدمی سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اپنے دیے ہوئے دین سے اور اپنی ذات مبارکہ سے ایسی محبت نصیب فرمائے، اور فرمایا اگر ایسی محبت نہیں کرو گے تو پھر تیار ہو جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لیے۔ تو دیکھیں جو لوگ دنیا کے اندر، جو مسلمان دنیا کے اندر اللہ سے زیادہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ دنیا سے محبت کرتے ہیں نا، تو ضروری نہیں کہ عذاب اسی طرح آئے کہ وہ آسمان سے آگ برسنا شروع ہو جائے یا پتھر برسنا شروع ہو جائے، زمین میں دھنسا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ وہ ان کی انفرادی زندگی میں ایسے عذاب آتے ہیں کہ وہ کبھی بچوں کی طرف سے پریشان، کبھی بیماری کی وجہ سے پریشان، کبھی مالی طور پہ پریشان، کبھی سب کچھ ہوتے ہوئے ڈپریشن کے مرض میں، ٹھیک ہے۔ اور جو اس محبت میں شامل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کے اوپر پہاڑ بھی ٹوٹ جائیں تو پریشان نہیں ہوتا، فرعون کے جادوگر پریشان نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام کو کوئی پریشانی نہیں تھی، کتنے مشکل حالات میں صحابہ کرام رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی پریشانی نہیں تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ، مجھے غزوہ احد کا واقعہ ہے کہ خاتون تھیں صحابیہ، نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، تو ان کے خاندان کے اکثر جو رشتہ دار تھے شہید ہو گئے تھے غزوہ احد کے اندر، ان کے شوہر بھی، ان کے بیٹے بھی۔ جب ان کو اطلاع ملتی کہ بھئی فلاں کا، ان کا جی وہ شہید ہو گئے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ ان کو وہ ٹھیک ہے، ان کو بس پھر میرے لیے کوئی غم نہیں ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں پھر میرے لیے کوئی غم نہیں ہے۔ تو یہ محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دے۔ اچھا، جب ہم محبت کریں گے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور جب ہم محبت کے ساتھ ان کی اتباع کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے جی، تو اس کے لیے ایک عظیم بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے کہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری اتباع کرو، پھر خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے اور تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے مہربان ہیں۔ اس میں ایک کیچ ہے، ایک اس میں نکتہ چھپا ہوا ہے کہ اگر آدمی یہ کہتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اور وہ بتوں کے آگے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے میں تو بتوں کو اس لیے پوج رہا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت ہے، تو مجھے اتنی زیادہ محبت ہے میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے سامنے رہنا، تو میں نے یہ بت تراش لیا ہے اپنے ذہن کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو میں اس لیے اس بت کی عبادت کر رہا ہوں۔ اس نے محبت کا دعویٰ تو کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، اگر تمہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلو، پھر میں مانوں گا تمہیں مجھ سے محبت ہے، اور جب تم اس طریقے پہ چلو گے، ٹھیک ہے، تو پھر میں تم سے محبت کروں گا، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، اور میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں۔ تو محبت کا کرائٹیریا یہی ہے کہ جو آدمی یہ کہے مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، تو یہ چیک کر لے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر کتنا عمل کر رہا ہوں۔ تو جتنا کم عمل کر رہا ہے نا، اس کو اتنی کم محبت ہے اللہ تعالیٰ سے۔ باقی ساری زبانی دعوے ہیں، ٹھیک ہے، زبانی باتیں کہ جی ہمیں اپنے اللہ سے بہت محبت ہے۔ ارے بھائی، اللہ سے بہت محبت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے جو میں نے اپنے محبوب کی صورت میں تم کو دیا ہے، اپنے
محبوب کی صورت میں تم کو دیا، تم نہ میرے محبوب کی پرواہ کر رہے ہو نہ اس بہترین نمونے کی پرواہ کر رہے ہو، مرضی کیے جا رہے ہو، کہتے یہ ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، تو ایسا نہیں۔ اب دیکھیں جی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے دو درجے ہیں۔ ایک یہ کہ ایسی محبت کہ جن باتوں کا محبوب نے حکم دیا یا تاکید کی ہے ان میں سے کوئی بات نہ چھوٹے، تو یہ کیا ہو گئے؟ فرض، واجبات اور سنت موقدہ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی ان کے اوپر پورا پورا عمل کرے تو گناہوں سے بچ گیا، دوزخ سے بچ گیا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ہم کہتے ہیں یہ اتباع کا ادنا درجہ ہے۔ اتباع کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ کہ ایسی محبت ہو کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور ان کی جو تاکیدیں ہیں ان کی پیروی کرنے کے علاوہ ان کی ہر پسند اور ہر عادت ہم خود تلاش کر کے اس کو اپنے اوپر اپنی خوشی سے نافذ کریں، ٹھیک ہے۔ معلوم کریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے کس طرح تھے، بیٹھتے کس طرح تھے، آ، سوتے وقت کس طرح سے عمل کرتے تھے، سوتے کس پوز کے اندر سوتے تھے وہ نا، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں معلوم کریں، ان کا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ایسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند اور عادتیں ہیں۔ کھانے میں کیا پسند تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ ہو سکتا ہے ہمیں برگر پسند ہو، ٹھیک ہے، لیکن ہم کہیں کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ پسند تھا تو مجھے بھی وہی پسند ہونا چاہیے۔ اس کو اپنے اوپر تاریخ کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو جب محبت کامل ہوگی تو انشاءاللہ یہ چیز مل بھی جائے گی۔ تو یہ اتباع کا وہ اعلیٰ درجہ ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی عظیم منازل ہیں نا وہ تک مل جاتی ہیں۔ صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلا جائے۔ اس کی دیکھیں ایک صورت تو یہ ہے کہ پہلے محبت پیدا ہو پھر ہم چیزوں کے اوپر عمل کریں، ایک صورت تو یہ ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ ہمارے اختیار میں محبت پیدا کرنا تو نہیں، وہ دل کی چیز ہے، ہمارے اختیار میں نہیں، ہمارے اختیار میں سنتوں کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو جب ہم سنتوں کے اوپر عمل کریں گے اپنے اختیار سے تو جو غیر اختیاری چیزیں یعنی محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس میں جو کمی ہے وہ اللہ تعالیٰ خود پوری فرما دیں گے۔ تو ہم اس نیت سے سنتوں پر عمل کریں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت ہم کو مل جائے۔ تو یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے یہ شروع سے آخر تک ہمیں دوزخ سے نکالتی ہے اور ہمیں جنت الفردوس تک لے جاتی ہے۔ سب چیزیں اسی کے اندر ہیں، اس کے باہر کچھ نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقائد کو درست کریں، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایمان کی دعوت دی ہے اس کے اوپر چلیں، اور جو احکامات دی ہیں فرائض و واجبات ان کے اوپر خصوصی عمل کریں، سنت موقدہ کو بھی نہ چھوڑیں، اور جو آپ کی عادت مبارکہ اور سنت طریقے آپ نے بتائے ہیں زندگی کے مختلف کام کرنے کے، ان کے اندر ناغہ نہ کریں، ان کو سیکھیں، جو ہم بتا رہے ہیں نا سنتیں، تو ان کو اہمیت کے ساتھ سنیں اور ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب فرما دیں، آمین۔ آج چھوٹے بچوں کو جو کہانی میں سبق دیا گیا وہ تھا وعدے کے اوپر، اور وعدے کی بڑی اہمیت اس میں انشاءاللہ آخر میں بات کریں گے۔ تو لب لباب یہ ہے کہ وعدہ کرنے سے پہلے سوچنا یہ کام کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ 8 بجے آنا ہے تو سرسری طور پہ نہ کریں، ٹھیک ہے آ جاؤں گا، پھر سوچیں کہ میرا کوئی اور کام تو نہیں ہے، میں 8 بجے پہنچ سکتا ہوں کہ نہیں، اگر نہیں تو پہلے کلیئرلی بتا دیں جیسے 8 بجے نہیں 8:30 آ سکتا ہوں۔ لیکن جب ایک دفعہ وعدہ کر لیں تو اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں اور وعدے کو پوری کرنے کی کوشش سنت کی نیت سے کریں۔ آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح وعدے کے پابند تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو ہو گیا نا کہ حکم سمجھ کے پورا کرنا وعدے کو، تو وہ تو ایک نیت ہو ہی گئی کہ ہم نے ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اس کی اطاعت نہیں کیا۔ ایک اس محبت میں کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے تھے نا۔ اور اس میں یہ کہ جو بڑے ہیں نا، والدین بھی اور بڑے بہن بھائی بھی، وہ خود بھی ان باتوں کا خیال رکھیں، خالی بچوں کو نصیحت نہ کریں، کیونکہ اگر وہ خود کر کے نہیں دکھائیں گے تو پھر بچے بھی نصیحت سے قابو نہیں آئیں گے۔ دوسری بات تھی اس دفعہ جو ہم نے نئی سنت شروع کی ہے سلام کرنے کی نا، تو سلام کرنا سنت ہے، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اس سے ملو تو اسے سلام کہو، ٹھیک ہے، یہ حق میں سے ہے مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ۔ جب وہ تمہیں بلائے دعوت دے تو اس کے بلاوے پر جاؤ، جب تم سے وہ خیر خواہی کا مشورہ چاہے تو اسے خیر خواہی سے مشورہ دو، جب کوئی مشورہ چاہے تو پورا سوچ سمجھ کے مشورہ دیں، یا کہہ دیں کہ میں اس معاملے میں زیادہ جانتا نہیں، میں بتا نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ سر سی بات ہے کہ جس میں نقصان ہو جائے اس کا۔ جب اسے چھینک آئے تو الحمدللہ کہہ کے اس کا جواب دو، اور جب بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرو، اور جب وفات پا جائے تو اس کے جنازے میں ساتھ جاؤ۔
صحیح مسلم کی روایت ہے، تو اس میں سلام کرنا بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ پھر سلام کرنا تو سنت ہے، لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر سلام نہیں کیا تو سنت چھوٹی ایک، لیکن اگر سلام کا جواب نہیں دیا تو واجب چھوٹ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں، اور جب تمہیں سلام کیا جائے، سورہ نساء کی آیت نمبر 4 ہے، جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے سورہ نساء کی آیت نمبر 86 ہے، جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا وہی الفاظ لوٹا دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب حساب لینے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سلام ایک دعا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ خیر پائی سکھا رہے ہیں، تم اس کو اس سے بہتر دعا دو یا کم سے کم اتنی دعا دے دو، اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اب دیکھیں ایک حدیث شریف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کو غور سے سن لیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تو تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے؟ تو جنت میں جانے کے لیے یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط کیا؟ ایمان۔ اب فرمایا اور تم ایمان نہیں لاؤ گے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو، تو ہمارا ایمان کامل نہیں جب تک ہم آپس میں بغض رکھیں، حسد رکھیں، کینہ رکھیں۔ تو یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ میں کہا ہے کہ تم ایمان لے کر نہیں آؤ گے، تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ تو جو ایمان کی وجہ سے محبت ہے نا، یہ ضرور ہونی چاہیے مسلمانوں میں۔ اور فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں جسے تم انجام دو تو تمہیں آپس میں محبت بڑھ جائے، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ تو فرمایا کہ اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ تو دیکھیں سلام کتنی بڑی چیز ہے، سلام ایک تو سنت ہے نا، اس لحاظ سے بڑی چیز ہے۔ دوسرا، سلام ہمارے آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے، جب ہم آپس میں محبت کریں گے تو ہمیں دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ دنیا اچھی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، جب دنیا سے ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے، دنیا میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ آخرت کیسی اچھی ہوگی کہ اس محبت کی وجہ سے ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا، اور جب ہمارا ایمان کو تقویت مل جائے گی تو ہم جنت چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر حکایات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تذکرہ ہوئے تھے، اس میں جو ہمارے لیے سبق ہیں وہ یہ ہیں کہ دیکھیں انبیاء علیہ السلام سے بکریاں چروائی گئیں، اکثر انبیاء علیہ السلام سے یہ بات ثابت ہے، تو یہ ان کی سنت ہے۔ بکریاں چرانے سے کیا ہوتا ہے، بکری ایک بڑا ہی کمزور سا جانور ہے، اس کے ساتھ زیادہ اگر دھکا دھکا دیں، زیادہ کے ساتھ وہ کریں تو سینگ ٹوٹ جاتا ہے، پکڑ کے کھینچیں اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، کمزور ہڈیاں ہوتی ہیں، تو اس کو بڑے حلم کے ساتھ، بڑی برداشت کے ساتھ اس کی نگہبانی کرنی پڑتی ہے نا، کبھی اکڑ کے کھڑی ہو جائے تو طریقے سے چلانا پڑتا ہے اس کو۔ تو یہ جو حلم، برداشت اور نگہبانی کا جذبہ ہے، یہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کے لیے، ان کی امت کے لیے جذبہ پیدا ہوتا تھا، ہمیں اپنے خاندان کے لیے، اپنے دفتر کے لوگوں کے لیے، سبارڈینیٹس کے لیے، محلے والوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے یہ جذبات پیدا کرنے چاہیے۔ کون سے؟ حلم کے، برداشت کے، اور کمزور کی نگہبانی کے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے اوپر وحی آتی ہے، لیکن یہ طریقہ وحی جس میں کہ براہ راست بات کی جائے، یہ بہت اونچی طریقہ ہے، بہت بڑی بات ہے، ہر نبی کو یہ چیز نصیب نہیں ہوتی۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کے درجات میں آپس میں بھی فرق ہے، لیکن کیا کبھی ایسا ہوا کسی نبی نے یہ کہا ہو کہ یا اللہ آپ نے فلاں کو مجھ سے بڑا نبی کیوں بنا دیا؟ ٹھیک ہے، ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ ہر نبی اپنے اپنے درجے میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر گزار ہے کہ یا اللہ آپ کا احسان ہے، آپ نے نبی بنا دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم دین میں ایک دوسرے سے بڑھنے کے لیے، سبقت لینے کے لیے کوشش تو کریں، جیسا کہ پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا، ہم نے دیکھا تھا، لیکن آپس میں حسد نہ کریں۔ جب ہم سے کوئی شخص ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود، اخلاص کے ساتھ کوششوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کسی کو ہم سے آگے کر دیں تو اس میں راضی ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے، اس میں حسد نہ کریں اس کو کیوں مجھ سے آگے کر دیا، ٹھیک ہے؟ میں بھی تو اتنی محنت کرتا ہوں، تو میں تو اس سے 5 پارے پڑھ پاتا ہوں، یہ پتہ نہیں کیسے 10 پارے پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں حسد نہ کریں، راضی ہو جائیں، اس کی بڑائی کو تسلیم کر لیں، اس سے اپنے اندر عاجزی پیدا ہوگی، اور عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ خیر والی چیزوں میں خیر اور شر والی چیزوں میں شر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ جب عصا کو اللہ تعالیٰ نے کہا پھینک دو، وہ سانپ بن گیا، تو سانپ ایک نقصان دہ چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو پکڑ لو، اس کے منہ میں ہاتھ ڈال کے اس کو پکڑو، ٹھیک ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے نا، تو یہ نہیں کہ دم سے پکڑ لو، ان کو پورا کانفیڈنس دینے کے لیے کہا اس کے منہ میں ہاتھ ڈال کے اس کو پکڑو۔ اب اللہ کا حکم تھا، انہوں نے ڈال دیا ہاتھ اور وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ کوئی چیز جو ہے اس کی خیر اور اس کی شر اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، تو ہم اشیاء کو اسباب کے درجے میں تو استعمال کریں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں،
لیکن اس میں بھروسہ اللہ تعالیٰ کی مدد پہ اور حکم کے اوپر رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے ذرائع کو اپناتے رہیں. جیسے امتحان قریب ہے تو کتابوں کو خوب پڑھیں، اچھی طرح پڑھیں، بہت سمجھ کے پڑھیں. یہ سبب ہو گیا، اسباب اختیار کر لیے، ٹھیک ہے. لیکن اس کوشش کے اندر اگر نمازیں چھوڑ دی، نوافل چھوڑ دیے، دعائیں چھوڑ دی کہ جی میں پڑھائی میں بہت مصروف ہوں، امتحان کے بعد ایک ہی دفعہ ساری نمازیں قضا کر لوں گا، یا میں صرف فرض و سنتیں پڑھ رہا ہوں، نفل جو امتحان کے بعد پڑھ لوں گا، تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے نفل چھوڑنے کی گنجائش ہو اور بہت زیادہ مصروف ہوں تو شاید اس میں نہ بھی اثر پڑے. لیکن اگر آپ 2 منٹ کے نفل پڑھ سکتے ہیں، یعنی 2 رکھتے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھیں اور ضرور رکھیں، کیونکہ آپ کی محنت کے اندر جو ثمر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے گا. چوتھی بات، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسانات یاد کروائے. جب وہ اپنے بھائی سے ملے تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہاری ساری خواہشیں پوری کر دی، اور میں نے تم پر ایک احسان اور بھی کیا تھا. جب تمہاری والدہ کو میں نے وحی کی تھی کہ تم کو دریا میں چھوڑ دیں، جب موسیٰ وہ جو فرعون جو تھا وہ سارے بچوں کو قتل کر رہا تھا. تو احسان جتانے کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتے رہیں اور ہم ان کے شکر گزار رہیں، اور کسی بھی مشکل وقت میں مایوس ہو کر ناشکری میں مبتلا نہ ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرتا رہے. ایک واقعہ کہیں سنا تھا، اب یاد نہیں آ رہا کس جگہ پہ، کہ ایک صاحب تھے، وہ صبح اٹھ کے بھی کہتے تھے یا اللہ آپ کا بڑا احسان ہے، آپ کو بڑا فضل ہے کہ آپ نے مجھ پر اپنی انعامات کی بارش کی ہوئی ہے. حالانکہ میں کسی قابل نہیں ہوں، لیکن آپ کی بارش رکتی نہیں ہے نا، آپ ایسے کریم رب ہیں. اور اسی طرح شام کو بھی یہ دعائیں کرتا تھا. اور واقعتاً ہمارے ساتھ ایسے ہی اگر ہمارے اعمال دیکھا جائیں تو ساری ہم سے نعمتیں روک دینی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ایسا ہے کہ ہم پر نعمتیں برس رہی ہوتی ہیں. تو کسی نے کہا تم صبح شام کیوں کرتے ہو اس طرح؟ اس نے کہا جب میں کرتا ہوں نا اس طرح تو میرے اوپر زندگی بڑی آسان رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتے رہیں، زندگی انشاءاللہ آسان رہے گی. ورنہ اپنے آس پاس دیکھیں، لوگ بڑی بڑی مشکلات کے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین. دعوت کا کام، تبلیغ کا کام ہمیشہ نرم الفاظ میں ہمدردی کے جذبے کے ساتھ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم نے اگلے کو نیچا دکھانا ہے، بھائی تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ نا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دین کیا چیز ہے کیا ہے کیا نہیں. نہیں، بلکہ ہمدردی کے جذبے میں نیچا ہو کے، کہ اس طرح کہ اس کے انا کو بھی ہٹ نہ کریں کہ وہ سنے ہی نہ بات کو تکبر میں آ کے نا، کیونکہ ابھی اس کا علاج تو نہیں ہوا ہے نا، تکبر تو اس کے اندر ہوگا. اس سے اس طرح بات کریں کہ اس کو یہ نہ پتہ چلے کہ آپ اپنی بڑائی جتا رہے ہیں اس سے، بلکہ اس کو ہمدردی کے ساتھ وہ دعا بھی کریں. اکیلے میں دعا میں اخلاص زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، جب اکیلے میں دعا کریں گے کوئی دیکھ نہیں رہا ہوگا تو اس میں یقیناً اخلاص ہوگا اور خیر خواہی ہوگی. اور ایک بات بہت اہم اور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پختہ آ جاتی ہے اور جب ایمان پختہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان کسی بھی قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کے ذریعے ظاہر ہوا. جو ہم نے پہلے بھی بات کی کہ انہوں نے جان دے دی، بڑے تکلیف دہ انداز میں جان دے دی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا گوارا نہیں کیا. ناراض کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی زبانوں نے یہی گوارا نہیں کیا کہ ہم دل میں تو ایمان رکھیں گے لیکن ظاہر میں فرعون سے کہہ دیں گے تاکہ اس عذاب سے تو جان چھوٹ جائے. ٹھیک ہے، یہ تو ایمان میں گنجائش ہوتی ہے نا کہ دل سے اگر بہت زیادہ ظالم کوئی سامنے آ گیا ہے تو دل میں آدمی ایمان رکھے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اب جان بچانی ہے تو میں اس طرح کہہ دوں تو اس کی گنجائش ہوتی ہے. لیکن ان کا ایمان تھا کہ انہوں نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ جان بچانے کے لیے جس طرح کی بات کر لیں، انہوں نے جان دے دی اپنی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محبت نصیب فرما دیں، آمین. اب کچھ باتیں ہیں سچ بولنے کے لحاظ سے، اور اس میں ہم پہلے بھی یہ بات کرتے رہے ہیں، کچھ قرآن شریف کی آیات بھی دیکھی تھی. اس میں بہت اہم بات یہ وعدہ پورا کرنا. جو وعدہ پورا نہیں کرتا وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے نا بیسیکلی. اس نے کہا میں کروں گا، یہ کیا نہیں اس نے. دیکھیں ہمارے اندر خاص طور پہ آج کل جو مسلمان ہیں اس میں وعدے کی طرف سے بڑی غفلت ہے، خاص طور پہ غفلت ہے. مطلب وعدے سے مراد کیا ہے؟ کمٹ کرنا کسی چیز کا. اچھا میں یہ کام کر دوں گا، میں 8 بجے آ جاؤں گا، میں فلاں کام کر دوں گا یا کر دوں گی. ٹھیک ہے، ہماری یہ غفلت اس حد تک ہے کہ ہم اکثر کمٹمنٹ کرتے ہوئے بھی خیال نہیں کرتے کہ ہم یہ کوئی وعدہ کر رہے ہیں اور اس کا پورا کرنا ہمارے لیے لازمی ہوگا. جبکہ کہتے ہیں نا 7:30 بجے آ جانا، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے انشاءاللہ. تو ہمارے ذہن میں نہیں تھا کہ ہم نے وعدہ کر لیا اب اس سے 7:30 بجے پہنچنا ہے نا. ہم کہتے ہیں آگے اگر نہیں آئے تو کوئی بات نہیں، بہانہ کر دیں گے، یا وہ مہمان آ گئے تھے گھر میں، یا موٹر سائیکل کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا، کچھ اور ہو گیا تھا، کوئی بہانہ کر دیں گے. یا اگر سچ ہی بولنا تو معذرت کر لیں گے، بھی میں نے کہا تو تھا میں آؤں گا مگر میں نہیں آ پایا نا، فلاں کام پڑ گیا. تو پلاننگ نہیں کی ہوتی وعدہ کرنے سے پہلے ہم نے. تو اس کے لیے ہم نے جیسی کوشش کرنی ہوتی ہے نا، ہم ویسی کوشش کا ارادہ بھی نہیں کرتے جب وعدہ کر رہے ہوتے ہیں. مثلا کسی نے کہا میری فلاں جگہ سفارش کر دینا، تو اب آپ نے یہ سوچے کہ میں سفارش کر سکتا ہوں اس جگہ پہ، ہے میری پہنچ کے؟ نہیں. کہہ دیں گے ہاں جی کر دیں گے.
اور بعد میں ہوگا یار میں اگر نہیں بھی کی تو اسے کون سا پتہ چلنا ہے، میں کہہ دوں گا میں نے بات کی تھی نہیں مانی اس نے۔ تو یہ ہے، یہ آج کل غلطیاں ہوتی ہیں، اس میں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیں اسلام میں وعدہ پورا کرنے کی بہت تاکید ہے، یہ صرف معاشرے میں ٹرسٹ کا ایک لیول رہتا ہے، ورنہ تو کوئی کسی کی بات پہ اعتبار ہی نہ کرے نا، ٹھیک ہے؟ تو مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے، مطلب ہمارے تو کمزوریاں آ گئی ہیں نا بہت سی، لیکن مسلمان کی صفات میں یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اس میں ایک حکایت ہے کہ ایک صاحب کو بڑا اس بات پہ یقین تھا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، تو لوگ ان کو چھیڑتے بھی تھے نا، کسی نے آ کے ایک دفعہ کہہ دیا کہ دریا کا رخ اس طرف آ رہا ہے، اٹھ کے بھاگے نا، تو وہ اٹھ کے بھاگنا شروع ہو گئے۔ تو کسی نے کہا کہ بھائی آپ کیوں اٹھ کے بھاگ رہے ہیں، دریا تو ہے ہی نہیں اس علاقے میں کہیں، یہاں پہ دریا کا رخ کیسے آئے گا؟ انہوں نے کہا بھائی دریا پیدا ہو کے اس طرف آ سکتا ہے لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو ان پہ یہ حال طاری تھا اس چیز کا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، تو ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کرنے کے لیے بہت سی جگہوں پہ قرآن شریف میں کہا ہے، اس میں سے ہم ایک آیت دیکھیں گے، اور حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس میں نفاق کی علامت ہے، وہ منافق ہے ایک حد تک۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 ہے، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بجز بہترین طریقے کے یہاں تک کہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے۔ تو ایک حکم ہو گیا، اور دوسرا حکم کیا ہے؟ اور وعدے پورے کرو، کیونکہ وعدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ باز پرس کریں گے۔ تو جب ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں نا، یہ صرف اس کے ساتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے فلاں سے وعدہ کیا تھا کیوں نہیں پورا کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑا اہم ہے، یا تو وعدہ کریں ہی نہ، اگر نہیں پورا کر سکتے نہ کریں کہ یا میں وعدہ نہیں کرتا، آ سکا آ جاؤں گا، نہیں آ سکا نہیں آؤں گا، ٹھیک ہے؟ اگر کر لیا تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ ہماری طبیعتوں میں ڈال دیں، ہماری کمزور طبیعتوں میں یہ ہمیں قوت نصیب فرما دیں اللہ تعالیٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 عادتیں ایسی ہیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے، اگر چاروں کسی میں ہوں تو پکا منافق ہے، اور جس کسی میں سے چاروں میں سے ایک عادت ہو تو اس کے اندر نفاق بھی پھر اتنا ہی ہے جب تک کہ وہ اس عادت کو بھی نہ چھوڑ دے۔ عادتیں کیا ہیں؟ جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے، یعنی کوئی امانت رکھ دی گئی اس کے پاس، کوئی امانت دے دی گئی تو خیانت کر لے۔ آج کل کے سیاستدان ہیں یا جو لوگ پوسٹوں کے اوپر ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب کسی سے عہد کرے وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پہ اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے اور ہمارے غصے کو کنٹرول میں دیں کہ ہم ان چاروں چیزوں سے پناہ کر لیں، اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں، آمین۔ ایک اور حدیث شریف میں فرمایا اپنے بھائی سے جھگڑا مت کرو اور نہ اس سے نازیبہ مذاق کرو، ٹھیک ہے؟ مذاق بھی ایسے نہیں کرنے چاہیے جس میں کہ اگلے کی بے عزتی ہو یا کچھ اور ہو، اور یا فحش قسم کے مذاق نہیں کرنے چاہیے، اور نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کرو جس کو پورا نہ کر سکو۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، پچھلی روایت بخاری شریف کی تھی۔ اب ہم 2 واقعات ایسے دیکھتے ہیں جس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ پورا کیا۔ ایک تو ہم نے دیکھا تھا غزوہ بدر کے اندر وہ صحابی آئے تھے، اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن وہ کفار سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ میں جنگ نہیں کروں گا تمہارے خلاف۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے سارا واقعہ بتایا اور کہا کہ جی میں کفار سے وعدہ یہ کر کے آیا تھا کہ جنگ نہیں کروں گا، لیکن اب تو بڑے کم لوگ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وعدہ نہیں توڑتا، تم جنگ میں شامل نہیں ہوگے۔ تو غزوہ بدر میں جہاں ایک ایک آدمی قیمتی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدے کو اہمیت دی، ان کو ساتھ لے کے نہیں گئے۔ اسی طرح یہاں پہ ایک واقعہ ہے کہ ایک حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے کر نہیں آئے تھے تو قریش کے سفیر بن کے مدینہ منورہ آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، تو اس نور سے آپ مسلمان ہو گئے، بہت متاثر ہو گئے۔ تو آپ نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب میں واپس نہیں جاؤں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں عہد شکنی نہیں کرتا اور نہ سفیروں کو اپنے پاس روکتا ہوں، تم اس وقت واپس چلے جاؤ، بعد میں چاہو تو آ جانا، ٹھیک ہے؟ تو وہ چلے گئے اور بعد میں مسلمان ہو کے آ گئے۔ تو یہاں پہ بھی یہ دکھایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدے کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے، حضرت عبداللہ بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے یعنی رسالت ملنے سے پہلے ان کا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاملہ طے ہوا، اور وہ کہا کہ آپ یہاں بیٹھیں اور میں ابھی لے کے آتا ہوں، آپ کا حساب کر دیتا ہوں نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرما لیا، ٹھیک ہے میں بیٹھا ہوں۔ کہتے ہیں میں وہاں تک چلا آیا لیکن مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے واپس بھی جانا ہے۔ 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے تو یہ کہا تھا ان کو، پھر میں دوڑ اس جگہ پہ گیا، دیکھا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہتے میں بڑا شرمسار ہوا اور میں نے معافی مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں 3 دن سے یہاں پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اگرچہ تم نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے لیکن میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کرے۔ یہاں 2 باتیں سامنے آئیں، ایک یہ
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی رسالت نہیں بھی ملی تھی تب بھی وعدے کے اتنے پابند تھے. تو وعدہ اتنی اہم چیز ہے. اور دوسرا یہ کہ کس طرح مطلب 3 دن انتظار کرتے رہے اور پھر معاف بھی کر دیا, کوئی بات نہیں کہی. تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے سیکھنا ہے. تو ہمارے لیے کیا سبق ہوا کہ وعدہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں یہ کام ہمارے بس کا ہے کہ نہیں, اور جب وعدہ کر لیں تو اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس میں مدد بھی مانگیں. اور اگر کسی نے وعدہ پورا کرنے کی نیت سے وعدہ کیا کہ میں انشاءاللہ یہ کام ضرور کر دوں گا, اور بعد میں اس کے اندر اتنی استطاعت نہیں رہی, کوئی حالات اس طرح بدل گئے کہ اس وعدے کو پورا نہیں کر سکتا تھا, تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ سے بہت معافی مانگے, ان صاحب سے بھی معافی مانگ لے اور اللہ تعالیٰ سے بہت معافی مانگ لے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے. تو وعدے کو لائٹ نہ لیں, یا پورا کریں, یا اگر تمام تر کوشش کے باوجود پورا نہیں کر پا رہے تو اس پہ معافی مانگ لیں. ایسی مت جانے دیں آخرت میں بغیر معافی کے, ورنہ وہاں حساب کتاب ہو جائے گا, کیونکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائے. آمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبي محمد. آمين بحرمة النبي الكريم عليه وعلى آله الصلاة والتسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.